لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني به. فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذنون أن ندخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وقاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. والسلام عليك يا من اختار الله. أتأذنون ندخل معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذنوا لنكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي وصاحب اللواء. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذنوا لنكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قاض برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل البيت
وقاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودعمهم دعمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حارب وسلم لمن سالمهم وذو لمن عداهم هب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعظن لنهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد زنا لندخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين في الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ومعنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثنا بالحق نبي اصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا فيه محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا أنزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وعزهم الله يحفظنا وفهذا شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثنا بالحق نبي اصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيه معموم الله فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام وإذا الله يفوزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل، تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل، کہ تو غریب دیار ہے، یہ زمین یہ گنبد آسمان
تیری بے کسی پہ نثار ہے، تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل، تیرے ایک دل میں ہزار تجھے ہر قدم پہ نیا نہ وطن میں تجھ کو سکون تھا، نہ سفر میں تجھ کو قرار ہے، نہ وطن میں تجھ کو سکون تھا، نہ سفر میں تجھ کو قرار ہے، تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل۔ حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کے سن نہیں ابھی، دونوں کو چھوڑ دے، مرنے کے سن نہیں ابھی، دونوں کو چھوڑ دے، دیں گی دعائیں ہاتھوں کو پھیلا کے فاطمہ، دیں گی دعائیں ہاتھوں کو پھیلا کے فاطمہ، زہرا کے گلزار غریبوں کو چھوڑ دے، مرنے کے سن نہیں ابھی، دونوں کو چھوڑ دے، تڑپانا باغ خلد میں مسلم کی روح کو، تڑپانا باغ خلد میں مسلم کی روح کو، بہر خدا غریب کے بچوں کو چھوڑ دے، حارث خدا کے واسطے
بچوں کو چھوڑ دے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا غریبوں کا کوئی نہیں ہے پوچھنے والا غریبوں کا خیر النساء کے ماہ جبینوں کو چھوڑ دے حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے تلوار دیکھ دیکھ کے بچے دہلتے ہیں تلوار دیکھ دیکھ کے بچے دہلتے ہیں کر رہے کم سنی پہ غریبوں کو چھوڑ دے کر رہے کم سنی پہ غریبوں کو چھوڑ دے مرجھا گئے ہیں پھول سے رخسار ہے غضب مرجھا گئے ہیں پھول سے رخسار ہے غضب باغ نبی کے لال اسیروں کو چھوڑ دے حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے مرنے کے سن نہیں ابھی دونوں کو چھوڑ دے معصوم بے خطا ہے نہیں ان کا کچھ قصور معصوم بے خطا ہے نہیں ان کا کچھ قصور بہر نبی علی کے نواسوں کو چھوڑ دے حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے مسرور قتل کرنے کو
مستناد بچے یہ کہہ رہے تھے یتیموں کو چھوڑ دے بچے یہ کہہ رہے تھے یتیموں کو چھوڑ دے حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے مرنے کے سن نہیں ابھی دونوں کو چھوڑ دے دونوں کو چھوڑ دے فاتحہ جب مسلم بے کس کے پسر قید سے چھوٹے جب مسلم بے کس کے پسر قید سے چھوٹے آوارہ وطن قصتا جگر قید سے چھوٹے دکھ سہے کے عزادارے پدر قید سے چھوٹے پردیس میں وہ شمسو قمر قید سے چھوٹے گیسو بھی پریشان تھے کرتے بھی پھٹے تھے خورشید سے منہ گردے یتیمی سے اٹے تھے جب مسلم بے کس کے آہا وہ شہر پرآشوب وہ غربت وہ شب تار ایک ایک قدم پہ خوف نہ رہبر نہ مددگار یا جاگتے رہیو یہ ابس کہتے تھے ہر بار دل ان کے دھڑکتے تھے لرزتے تھے تنیزا پیچھے کبھی ہٹ جاتے تھے بڑھ جاتے تھے دونوں ڈر ڈر کے کبھی نادے علی پڑھتے تھے دونوں پھرتے رہے قسمت نے نا کی رہنمائی رستہ نہ ملا جانے کا اور نصف شب آئی
چھوٹے نے کہا چلنے کی طاقت جو نہ پائی، اب تو ہمیں نیند آئی ہے ٹھہرو کہیں کہتا تھا بڑا دن ہے ابھی سخت ہمارے، سوئیں گے جو بیدار ہوئے بخت ہمارے۔ ایک پیر زن اتنے میں نظر آ گئی ناگاہ، داماد کے آنے کی کھڑی دیکھتی تھی راہ، یوں کہنے لگے اس سے بس اجزو جی جا، پھر وہ کہ اس گھر میں امادے ہمیں للہ، معصوم ہے ہم بے وطن اوزار حزین ہیں، مظلوم ہے سید ہے گناہگار نہیں، اس بستی میں دیدار نظر آئی ہمیں تو، وہ بولی کہ تم دونوں ہو کس باغ کے گلرو، تم سے تو عجب طرح کی آئی مجھے خوشبو، کہنے لگے تب چپکے سے وہ کہہ کے یہ ہر سو رکھتے ہیں قرابت تو رسول عربی سے، رکھتے ہیں قرابت تو رسول عربی سے، مسلم کے پسر ہیں ہمیں کہیو نہ کسی، مسلم کے پسر ہیں ہمیں کہیو نہ کسی سے۔ دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سر آئے، دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے، ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے، غل پڑ گیا مسلم کے یہ لختے جگرا ہے، غربت زدہ وہ بے پرو وہ بے پدر آئے، شمشیرے ستم چل گئے گھروں پر، کیا بے کسی ہو یاد برستے ہیں سروں پر، یہ حارث سے کہتے تھے مسلم کے دل بر، یہ حارث سے کہتے تھے مسلم کے دل بر، یتیموں پر ایسی جفائے نہ کرنا، خدا راہ میں چھوڑ دے
ستم گر خدا راہ میں چھوڑ دے اے ستم گر یتیموں پر سے جفا پتہ اتنا بابا کا ہم کو بتا دے وہ زندہ ہے یا مر گئے کچھ بتا دے پتہ اتنا بابا کا ہم کو بتا دے وہ زندہ ہے یا مر گئے کچھ بتا دے مدینے کا راستہ ہمیں اب بتا دے مدینے کا راستہ ہمیں اب بتا یتیموں پر سے چلی ہے یہ تلوار تیری ہے دہلتے ہر دم کلیجے ہمارے کسے اب پکارے مدد کو جو آئے کسے اب پکارے مدد کو جو آئے یتیموں پر سے صبا جا کے شبیر سے تو ہی کہہ دے پھنسے ہیں مصیبت میں مسلم کے بچے صبا جا کے شبیر سے تو ہی کہہ دے پھنسے ہیں مصیبت میں مسلم کے بچے ہے قاتل کھڑا سر پا خنجر اٹھائے ہے قاتل کھڑا سر پہ خنجر اٹھا یتیموں پر سے جفائے بڑے پر جو قاتل نے خنجر چلایا لگا لوٹنے خون میں بھائی چھوٹا بڑے پر جو قاتل نے خنجر چلایا لگا لوٹنے خون میں بھائی چھوٹا ستم گر ہے نہ کچھ رحم کھایا ستم گر ہے نہ کچھ رحم کھایا یتیموں پر سے جفائے نہ کرنا یہ حارث سے کہتے تھے مسلم کے دل بر یتیموں پر سے جفائے نہ کرنا گئی وہ بے کسی وہ تنہائی آواز گئی وہ بے کسی وہ تنہائی
مظلومی وہ غربت وہ بہنا پائی مسلم کے جگر گوشوں پہ ہے رونے کی جا مسلم کے جگر گوشوں پہ ہے رونے کی جا مقتول ہوا بھائی کے آگے بھائی آواز گئی وہ بے کسی وہ تنہائی ڈوبے تھے زندگی کے سہارے ہزار ہے سائے میں غم کے دن کے ستارے ہزار ہے کچھ دیر سوئے رب کے وہ پیارے ہزار ہے اٹھے وہ روتے درد کے مارے ہزار آگاہ ان سے ہار سے ملعون ہو گیا باندھا ستوں سے ان کو سکون سے وہ سو بچے کھڑے ہیں ستوں سے بندھے ہوئے آنکھوں میں ہائے موت کے نقشے کھینچے ہوئے مغموم رخ ہیں سینوں میں دل ہیں ہلے ہوئے ہے منہ میں ہائے موت کے بچے کھڑے آئی جو صبح کھینچتا جلاد لے گیا دریا پہ دونوں کو ستما یاد لے چمکا کے اس نے تیر اٹھائی ہزار ہے ایک طفل کے گلے پہ چلائی ہزار ہے سر کٹ گیا خدا کی دہائی ہزار ہے بھائی سرو کے لپٹا ہے بھائی ہزار بھائی کے آگے بھائی کا لاشا تڑپ گیا معصوم کا وہ خون بھر لاشا تڑپ سر کاٹا لاشا نہر میں پھینکا وہ ایک بار پھر دوسرے کے حلق پہ مارا ستم کا وار بے سر ہوا زمین پہ ہے وہ بے دیار تڑپا زمین پہ مسلم بے کا گول ہے شقی نے زشت کا نقشہ مٹا دیا دربار میں خون بھرا والا شاہ گرا دریا میں خون بھرا ہوا لاشا گرا دیا حضرات گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے صابر حسین ابن ریاست حسین صاحب کی روح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فاتحة اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد حضرات عزاداران جناب یتیمان مسلم ابن عقیل علیہ السلام، آپ کے سامنے کل کے روز شہادت اور روز غم کی مناسبت سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ قمر کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے بہت ہی مختصر سے لفظوں میں اولاً تمام قاریان قرآن کو قرآن کی جانب متوجہ کرتے ہوئے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، اعلان ہوا کہ ہم نے ذکر کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان قرار دیا، اور پیغام یہ ہے کہ فہل من مدکر، کہ تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیے مختصر سے الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا یقیناً سبب اجر و ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن کی جانب دیکھنا یقیناً اجر و ثواب ہے، لیکن قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ ہم تلاوت کر کر کے ثواب حاصل کریں، بلکہ قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کے مفاہیم پر، قرآن کے واقعات پر، قرآن میں جو قصے سنائے گئے، قرآن میں جو انبیاء کے حالات سنائے گئے، قرآن میں جو گزری ہوئی قوموں کی باتیں سنائی گئیں، ان پہ غور کریں، اور غور کرنے کے بعد دیکھیں کہ آخر ہم کو ان واقعات کے ذریعے کیا نصیحت دی جا رہی ہے۔ یعنی مقصد قرآن ہے نصیحت، کہ ہم دیکھیں کہ قرآن نے ہمیں کیا میسج دیے ہیں، کیا نصیحت دی ہے۔ تو چنانچہ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ چنانچہ جب آپ قرآن کو نصیحت کی غرض سے پڑھیں گے کہ آخر قرآن ہمیں کیا نصیحت دے رہا ہے، تو قرآن میں صاحبان ایمان کو سب سے زیادہ جس بات کی نصیحت دی گئی ہے وہ ہے تقوی، کہ جہاں جہاں اللہ نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا، جہاں جہاں مومنوں کو کوئی حکم دیا، تو ہر حکم سے پہلے تقوی کا حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی جستجو کرو۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس بات کی نصیحت کی گئی ہے اس کو تقوی کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں، اور یہ تقوی اتنا اہم ہے کہ یہ قرآن
جس میں تقوی کی نصیحت ہے۔ یہ قرآن ہماری آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، ہر مرض کی دوا قرآن میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ لیکن قرآن جو ہدایت کے لیے آیا ہے اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط بھی یہی تقوی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہم نے اس قرآن کو جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو جو نازل کیا ہے تو ہدایت کے لیے، مگر کس کی ہدایت کے لیے؟ ھدی للمتقین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دیکھیے اگر تھوڑا سا آپ حضرات پیچھے والے آگے آ جائیں اور جو باہر والے ہیں وہ اندر آ جائیں، دیکھیے فرش عزا، ایام عزا قریب ہیں۔ یہ فرش عزا نہیں ہے بلکہ یہ سفینہ نجات ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اور ہماری آپ کی شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ بھلے ہی انتظار کرتے ہوں کہ مجلس 15 منٹ گزر جائے تو فرش عزا پہ جائیں، وہ آدھا گھنٹہ ہو جائے تو فرش عزا پہ جائیں، وہ بی جن کے ذریعے ہمیں آپ کو نجات ملنا ہے وہ مجلس شروع ہونے سے پہلے فرش عزا پہ آتی ہیں۔ تو ایک شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر واقعی دعوی محبت سچا ہے تو مجلس کے ختم ہونے کا انتظار نہ کیجیے، بلکہ جناب سیدہ کی آمد پر یقین رکھیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ریب نہیں ہے، مگر ہدایت کس کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے مگر ان کے لیے جن کے پاس تقوی موجود ہے۔ اس کا مطلب قرآن سے ہدایت ملے گی، لیکن قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی شرط نہیں ہے، تقوی کی شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی قرآن پڑھے گا اسے ہدایت مل جائے گی، جو بھی آیتیں پڑھے گا اسے ہدایت مل جائے گی، نہیں، قرآن سے ہدایت تبھی ملے گی جب قرآن پڑھنے والے کے سینے میں تقوی موجود ہو۔ اب قرآن نے تقوی کی شان بیان کی ہے، اور قرآن لانے والے نے تقوی کی پہچان بیان کی ہے کہ یا علی حبکا تقوی والایمان، کہ علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے، آپ کے عشق کا نام تقوی ہے، آپ کی ولا کا نام تقوی ہے۔ تقوی مکاریوں کی چادریں اوڑھ کے محرابوں میں تھرتھرانے کا نام نہیں ہے، تقوی مولا علی کی محبت کے سمندر میں ڈوب جانے کا نام ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں آپ، تو عزیزان گرامی سب سے اہم ہے تقوی۔ قرآن سے جو ہمیں گائیڈنس، قرآن سے جو ہمیں ہدایت ملے گی وہ تلاوت سے نہیں ملے گی کہ ہم نے قرآن پڑھا وہ ہمیں ہدایت مل گئی، ہم نے آیت پڑھی وہ ہمیں ہدایت مل گئی۔ آپ اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ ملت مسلمہ میں، مسلمانوں میں بہت سے گروہ ہیں، بہت سے فرقے ہیں، اور آپ جب ان فرقوں کے اوپر غور کریں تو بہت سے اختلافات ہیں مسلمانوں میں، لیکن کم سے کم قرآن پڑھنے کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں۔ سارے کے سارے مسلمان یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا، یہی والناس پر تمام ہونے والا، یہی 114 سوروں والا، یہی 6000 سے زیادہ آیتوں والا۔ بھائی قرآن ایک ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر ایک ہی قرآن پڑھنے کے بعد سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں، سب کے نظریے ایک نہیں ہیں۔ بھائی قرآن ایک ہے، سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں، قرآن ایک ہے، سب کے نظریے ایک نہیں ہیں، قرآن ایک ہے، سب کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک نہیں ہے، قرآن ایک ہے، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے، قرآن ایک ہے، سب کے نکاح کے معاملات ایک نہیں ہیں، قرآن ایک ہے، سب کے طلاق کے مسائل ایک نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے جب سب ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی قرآن پڑھنے کے بعد اختلاف کیوں ہے؟ نظریے الگ کیوں ہیں؟ عقیدے الگ کیوں ہیں؟ نماز پڑھنے کے طریقے الگ کیوں ہیں؟ روزہ کھولنے کا وقت الگ کیوں ہے؟ بھائی یہ جملہ یقیناً آپ محسوس کریں گے اور محسوس کریں گے اور محسوس ہوں گے کہ یہ جو ایک ہی قرآن پڑھنے کے بعد مسلمانوں میں اختلاف ہے، یہ تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے، یہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ بھائی تلاوت سب کر رہے ہیں مگر سب کے پاس مولا علی کی محبت نہیں ہے،
سب کے پاس مولا علی کا عشق نہیں ہے، سب کے پاس دولت تقوی نہیں ہے، تو قرآن سے ہدایت کے لیے صرف تلاوت کافی نہیں ہے، تقوی بھی ضروری ہے، صرف قاری بننا کافی نہیں ہے، متقی ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جو ہمارے یہاں بھائی صرف قاری بننے سے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، صاحب تقوی ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کا معاملہ اتنا نازک ہے، ٹھیک ہے، بہت غور سنیے گا، قرآن کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر قرآن پڑھنے والے کے سینے میں عشق علی نہیں ہے، یعنی تقوی نہیں ہے، تو یہ قرآن آیا ہدایت دینے، لیکن اگر بغیر تقوی کے قرآن پڑھا جائے گا تو جس قرآن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے اگر تقوی نہیں ہوگا تو وہی قرآن پڑھ کے پڑھنے والا بہک بھی سکتا ہے۔ بھائی قرآن آیا ہے سدھارنے کے لیے، قرآن آیا ہے سمجھانے کے لیے، قرآن آیا ہے راستہ دکھانے کے لیے، لیکن اگر بغیر تقوی کے قرآن پڑھا جائے گا تو یہی قرآن پڑھ کے انسان بہک بھی سکتا ہے۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک فرقہ، ایک طبقہ ایسا ہے جو عدم توسل کا قائل ہے، یعنی جو وسیلے کو نہیں مانتا، جو توسل کو نہیں مانتا، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ توسل اختیار نہیں کرنا چاہیے، نبی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، اہل بیت کا وسیلہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک طبقہ ہے جو وسیلے کا منکر ہے، وہ کہتا ہے صرف اللہ سے مانگیے، صرف اللہ کو پکاریے، صرف اللہ اللہ کیجئے، یا نبی اللہ نہ کیجئے، یا علی مدد نہ کہیے، یا حسین نہ کہیے، اہل بیت کا وسیلہ اختیار نہ کیجئے۔ تو اگر آپ اس عقیدے کے جو لوگ ہیں اور اس نظریے کے جو حامل ہیں ان کے پڑھے لکھے علماء کے پاس جائیے اور آپ ان سے پوچھئے کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ وسیلہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، تو آپ کے اس عقیدے کی دلیل کیا ہے؟ جب آپ ان سے دلیل پوچھیں گے، جب آپ ان سے کہیں گے آپ کے عقیدے کی دلیل کیا ہے، تو وہ بھی دلیل کے طور پہ آپ کو کسی کتاب کی روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی قرآن کی آیت سنائیں گے۔ بھائی وہ آپ کو کسی کتاب کی روایت نہیں سنائیں گے کہ اس روایت میں ہے کہ وسیلہ اختیار نہ کرو اور اس کتاب میں ہے کہ وسیلہ اختیار نہ کرو، وہ آپ کو آیت سنائیں گے۔ بھائی جیسے ہم سے آپ سے کوئی پوچھے کہ تم آل محمد سے مودت کیوں کرتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں، آیہ مودت سناتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں، آیہ تطہیر سناتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے تم مولا علی کو ولی کیوں مانتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں، آیت غدیر سناتے ہیں۔ بھائی جیسے ہم عزاداری کے لیے آیتیں سناتے ہیں، ولایت کے لیے آیتیں سناتے ہیں، اہل بیت کی امامت کے لیے آیتیں سناتے ہیں، اہل بیت کی عصمت کے لیے آیتیں سناتے ہیں، ویسے ہی اب آپ ان سے پوچھئے کہ تم وسیلے کے منکر کیوں ہو، تو وہ آپ کو روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی سورہ الحمد کی آیت سنائیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صلوات بھیجے محمد والے احمد۔ بھائی بہت توجہ سنیے گا، وہ بھی آپ کو سورہ الحمد کی آیت سنائیں گے، وہ کہیں گے ہم جو وسیلے کے منکر ہیں اور ہم جو اللہ کے علاوہ نبی کو یا اہل بیت کو پکارنے کے منکر ہیں، تو اس لیے منکر ہیں کہ سورہ الحمد میں آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بھائی سورہ الحمد میں ہر نماز میں ہم 2 مرتبہ یہ سورہ پڑھتے ہیں اور 2 مرتبہ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب صاف صاف قرآن میں ہے کہ عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے، عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، تو ہم نبی کو کیوں پکاریں، ہم یا علی مدد کیوں کہیں، ہم اہل بیت کا وسیلہ کیوں اختیار کریں؟ وہ بھی آیت پیش کرتے ہیں، اور یہ آیت کے ذریعے آیت کو پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو وسیلے کے منکر ہیں وہ بھی آیت سے محروم نہیں ہیں، تلاوت سے محروم نہیں ہیں، وہ بھی تقوی سے محروم ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، وہ بھی اذان گرامی آیت پیش کرتے کہ صاحب آیت کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ متوجہ ہو گئے۔ تو بے شک عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، لیکن عزیزوں پہلا مسئلہ ہے عبادت کا۔ بھائی مدد سے پہلے عبادت کا ذکر ہوا،
ایاکا نستعین سے پہلے ایاکا نعبدو کا ذکر ہوا، تو پہلے گفتگو ہونا چاہیے عبادت کے لیے کہ عبادت اللہ ہی کی کرنا چاہیے، لیکن طریقہ عبادت کیا ہونا چاہیے، عبادت کیسے کرنا چاہیے، جیسے دماغ کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے، جیسے دل کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے، جیسے ہمارا قیاس کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے۔ بھائی طریقہ عبادت کیا ہونا چاہیے؟ عبادت کے لیے آئیڈیل کسے بنایا گیا؟ تو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے اپنے رسول کی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ اعمال بنایا۔ عبادت کے لیے آئیڈیل ہے ذات پیغمبر، عبادت کے لیے آئیڈیل ہے ذات رسالت مآب۔ بھائی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادت ویسے ہی کریں جیسے پیغمبر نے سکھائی، عبادت کے لیے نماز ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے نبی نے بتائی، روزہ ویسے ہی رکھنا ہے جیسے نبی نے سکھایا، حج ویسے ہی کرنا ہے جیسے نبی نے بتایا۔ تو جیسے عبادت کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، جیسے عبادت کے لیے پوری توجہ ہم کو یہ دیکھنا ہے نبی روزہ کیسے رکھتے تھے، عبادت کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ نبی حج کیسے کرتے تھے، ویسے ہی مدد کے لیے بھی دیکھیے کہ نبی اللہ سے مدد کیسے مانگتے۔ بھائی مدد کے لیے بھی دیکھے کہ نبی اللہ سے مدد کیسے مانگتے تھے۔ تو اگر نبی خالی یا اللہ کہہ کے مدد مانگیں تو یا اللہ کہتے رہیے، لیکن اگر نبی ناد علی پڑھتے نہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی عبادت کے لیے ذات پیغمبر آئیڈیل ہے۔ ہم اپنے دماغ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اپنے بنائے ہوئے قانون سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں دیکھنا ہے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے۔ اسی لیے نبی نے ایک حدیث جو شیعہ اور غیر شیعہ سب کی کتابوں میں ہے کہ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ توجہ ہو جائیے، دیکھیں یہ حدیث پیغمبر شیعہ اور غیر شیعہ سب کی کتابوں میں ہے کہ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ تو نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ نماز ویسی پڑھنا چاہیے جیسے نبی نماز پڑھتے تھے۔ اب مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے اور جتنے بھی گروہ ہیں، نماز ایک ہے مگر نماز پڑھنے کے 5 طریقے ہیں۔ بھائی پوری دنیا کا مسلمان ایک نماز 5 طریقوں سے ادا کرتا ہے۔ 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں اور ایک طریقہ 12 اماموں والا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا بھائی، 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں جنہیں ائمہ اربعہ کہتے ہیں، جن میں ایک امام ابو حنیفہ ہیں، ایک امام احمد بن حنبل ہیں، ایک امام مالک ہیں، ایک امام شافعی ہیں۔ بھائی انہی کی شریعت پر ملت مسلمہ کی اکثریت چلتی ہے، یہ کہلاتے ہیں ائمہ اربعہ۔ کوئی امام ابو حنیفہ کے بتائے طریقے پر پڑھتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھتا ہے، کوئی امام مالک کے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، کوئی امام شافعی کے طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ ہم ائمہ اثنا عشر کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، مگر صحیح طریقہ نماز کیا ہے؟ نبی نے کہا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ تو نبی کیسے نماز پڑھتے تھے یہ وہی تو بتائے گا جس نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہو۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، یہ وہی بتائے گا، آ جائے تشریف لیا، یہ وہی بتائے گا جس نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو۔ ہم سب سے پہلے پہنچے امام ابو حنیفہ کے پاس کہ آپ نے طریقہ نماز سکھایا، آپ یہ بتائیں آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے بتایا کہ وہ نبی کے 80 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل، ان کے بعد امام مالک،
ان کے بعد امام شافعی، ان کے بعد تو یہ جو 4 نماز کے طریقے سکھانے والے ہیں، یہ کوئی نبی کے 80 برس بعد، کوئی 90 برس بعد، کوئی 100 برس بعد پیدا ہوا، اس پہ کسی نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں، اور نبی کہہ رہے نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اب ہم پہنچے 12 اماموں کے پاس کہ آپ بتائیں آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے کہا کہ 12 اماموں میں پہلا امام وہ ہے جس نے سب سے پہلے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ بھائی پہلا امام وہ ہے جس نے سب سے پہلے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، دوسرا امام وہ ہے جس نے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا، اور تیسرا امام وہ ہے جس نے پیٹھ پر بیٹھ کے صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ آپ نے غور فرمایا نبی نے یہی تو کہا تھا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اب ہمارا طریقہ نماز کس کا جیسا؟ سفرا امام جیسا۔ سفرا امام کی نماز کا طریقہ 12ویں امام جیسا۔ 12ویں امام کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ جیسے امام حسن عسکری نے پڑھی۔ امام حسن عسکری کا طریقہ نماز امام علی النقی جیسا۔ امام علی النقی کا طریقہ نماز امام محمد تقی جیسا۔ امام محمد تقی کا طریقہ نماز امام علی رضا جیسا۔ امام علی رضا نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے امام موسیٰ کاظم پڑھتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جیسے صادق اہل بیت نے پڑھی۔ صادق اہل بیت کا طریقہ نماز امام محمد باقر جیسا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ امام محمد باقر کا طریقہ نماز امام زین اللبا جیسا۔ امام زین اللبا کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جیسے مولا حسین نے پڑھی۔ مولا حسین کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جیسے امام حسن نے پڑھی۔ امام حسن کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جیسے مولا علی نے نماز پڑھی۔ اب مولا علی کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو مسلمانوں کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ہے کہ جب مولا علی کو لوگوں نے نماز پڑھتے دیکھا تو کہا یہ ہے وہ نماز جو نبی پڑھتے تھے۔ یہ ہے وہ نماز بھائی بخاری تک میں یہ ہے وہ نماز جو نبی پڑھتے تھے، نبی پڑھاتے تھے۔ تو ایاکا نعبدو کے لیے قانون کیا ہے بھائی؟ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین۔ ایاکا نعبدو کا قانون سمجھ میں آ گیا کہ عبادت ویسے ہی کرنا ہے جیسے نبی عبادت کرتے تھے۔ تو جیسے عبادت کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نبی اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، ویسے ہی ایاکا نستعین کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا کہ نبی اللہ سے مدد کیسے مانگتے تھے۔ اب آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے کہ جب نبی پر مشکل آئی، نبی کے لیے مصیبت آئی تو نبی نے اللہ سے مدد کیسے مانگی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ نبی نے اللہ سے کہا اے اللہ میرے لیے سلطان نصیر بھیج دے، میرے لیے مددگار بھیج دے۔ سلطان نصیرہ کا مطلب میرے لیے مددگار۔ نبی کہہ رہے اے اللہ میرے لیے مددگار بھیج دے، مددگار بھیج دے، چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا۔ ارے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے، پورے کا پورا مددگار مانگا۔ بھائی نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، وہ انہوں نے پورے کا پورا مددگار مانگا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے۔ اب یہ مددگار تفسیروں کے مطابق کون ہے؟ مولا علی جناب امیر۔ اب دیکھیں غور سے سنیے گا، ایک مسئلہ ہے شرک کا۔ بہت سے لوگ اس مسئلہ شرک میں بہت دھکے کھاتے ہیں، ٹھوکرے کھاتے ہیں۔
بہت سے افراد کو یا علی مدد میں شرک نظر آتا ہے، عزا خانے کو بوسہ دیا شرک نظر آتا ہے، یا علی مدد کہا شرک نظر آتا ہے، یا جناب عباس کا شرک نظر آتا ہے. تو یہ شرک اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ توحید کو سمجھے ہی نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی شرک تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک توحید سمجھ میں نہ آئے. اب دیکھیں توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. بڑی آسانی سے میں اپنے بچوں جوانوں کے لیے عرض کر کے گزر جاؤں گا. نبی نے اللہ سے کہا اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بنا. یہ مددگار کون؟ سلطانہ نصیرہ کون؟ مولا علی. مولا علی نبی کے گھر میں موجود، گود میں موجود، بز میں موجود، رز میں موجود، جلوت میں موجود، خلوت میں موجود، بستر پر موجود. مگر نبی نے مولا علی کو خود مددگار نہیں بنایا، اللہ کے ہاں ایپلیکیشن دی کہ تو انہیں میرا مددگار بنا. بھائی سنیے گا، خود مددگار نہیں بنایا، اللہ سے کہا تو علی کو، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے. توجہ فرمائیے گا، تو ان کو میرا مددگار بنا. اب اسی قرآن میں سنیں بچے جوان سنیں، اسی قرآن میں جس میں نبی اپنے بھائی مولا علی کے لیے اللہ سے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تو انہیں میرا مددگار بنا، اسی قرآن میں جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے. اور حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا. نہ موسیٰ نے اپنے بھائی کو خود سے وزیر بنایا، نہ مولا علی کو نبی نے خود سے اپنا مددگار بنایا. موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو میرا وزیر بنا، ہارون کو میرا وزیر بنا، اور نبی بھی کہہ رہے ہیں علی کو میرا مددگار بنا. سمجھا رہے ہیں سمجھو توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہے. سنیے گا، جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہے، اور جہاں خود سے بنایا جائے جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہے، اور جہاں خود سے بنایا جائے وہاں شرک ہے. اب شرک کہاں ہے اور توحید کہاں ہے؟ اسلام کے آئینے میں دیکھو، سقیفہ کہاں ہے، غدیر کہاں ہے؟ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی جہاں خود سے بنایا جائے وہاں شرک ہوتا ہے، جہاں خود سے بنایا جائے وہاں شرک ہے، اور جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہے. دیکھیے شرک کا مسئلہ بڑا نازک ہے. میں نے عرض کیا کہ بہت سے بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور قرآن کی دلیلیں دیتے ہیں کہ صاحب قرآن میں مشرکوں کو جو اللہ نے مشرک کہا ہے، تو مشرک بھی بتوں کو وسیلہ بناتے تھے، وہ بھی بتوں کو وسیلہ بناتے تھے. اور معاذ اللہ خاکم بدہان آپ بھی اہل بیت اطہار کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ تو عزیزو فرق یہ ہے کہ ان کا وسیلہ خود ساختہ تھا. بھئی یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میری اب تک کی محنت سوارت ہو جائے گی. ان کا وسیلہ خود ساختہ تھا، ہمارا وسیلہ خدا ساختہ ہے. ان کا وسیلہ میڈ بائی سیلف تھا، ہمارا وسیلہ سینڈ بائی خدا ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد. بھائی یہ بچوں کے لیے بڑی خاص بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہوں گے. ان کا وسیلہ تھا میڈ بائی سیلف، انہوں نے خود سے بنایا. اچھا ان کو جو مشرک کہا گیا تو وسیلہ بنانے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ وسیلے کے لیے تو خدا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وہ وسیلہ بنانے کی وجہ سے مشرک نہیں بنے. آپ قرآن پڑھیے، مشرکوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟
کہ یہ جو تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہو تو کیا ان کے آنکھیں ہیں جو دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں جو یہ سنیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جو یہ پکڑیں؟ بھائی سورہ اعراف میں آیتیں موجود ہیں. کیا ان کے پاؤں ہیں جو یہ چلیں؟ بھائی وہ جو مشرک کہلائے تو وہ وسیلہ بنانے کی وجہ سے نہیں، وسیلے کے نام پر رانگ نمبر ملانے کی وجہ سے. انہوں نے وسیلے کے نام پر غلط نمبر ڈائل کیا. انہوں نے ان کو وسیلہ بنایا کہ گناہ کرو تو روکیں گے نہیں، خطا کرو تو ٹوکیں گے نہیں، گر جاؤ تو اٹھائیں گے نہیں، مر جاؤ تو جلائیں گے نہیں، قبر میں جاؤ تو آئیں گے نہیں. انہوں نے اسے وسیلہ بنایا کہ خطا کرو روکیں گے نہیں، گناہ کرو ٹوکیں گے نہیں، گر جاؤ اٹھائیں گے نہیں، مر جاؤ جلائیں گے نہیں. ارے نبی بھی پکارے تو آئیں گے. صلوات بھیجے محمد محمد. بھائی شرک اور ہے، توحید اور ہے. یہ یا علی مدد کہنا، اہل بیت کو پکارنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے، یہ عین مطابق حکم خدا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب بہت سے لوگ ان کو ذرا سی بات پہ لگتا ہے کہ یہ خلاف توحید ہو گیا اور یہ مولا علی کو خدا ماننے لگے. ارے ہم مولا علی کو خدا نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ کوئی خدا کو نہیں مانتا. بھائی میں جب سے بھی چنئی آ رہا ہوں اس سے بڑا جملہ میں نہیں دے پایا ہوں، یہ جملہ آپ کے حوالے. ہم سے زیادہ کوئی خدا کو نہیں مانتا، ہم سے زیادہ کوئی اللہ کو نہیں مانتا، اس لیے کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے خدا کو مانتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی شرک اور ہے، وسیلہ اور ہے، توحید اور ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلے کی جستجو کرو. اب وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ کون ہے؟ یا علی انتا وسیلتو الی اللہ. نبی نے فرمایا اے علی انتا وسیلتو الی اللہ. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ وسیلہ کا صاحب اس بات دوڑ کے دھوپ دور میں جب انسان کا ذہن پریشان ہے، اتنی الجھی باتیں اور اتنی منطقی باتیں کرنے سے کیا فائدہ. سیدھا معاملہ یہ ہے کہ صرف مدد کے لیے اللہ کو پکارنا چاہیے. مشکل پڑے تو مدد اللہ سے مانگنا چاہیے. تو بے شک میں گفتگو کو اب آسان کرتا ہوں، ہر مشکل میں اللہ کو پکارنا چاہیے. لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ جب مدد اللہ سے مانگنا چاہیے، مشکل میں اللہ کو پکارنا چاہیے، تو جب اللہ کو پکارا جائے تو آنا کسے چاہیے؟ بھائی مشکل میں پکارنا اللہ کو چاہیے، مدد اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن جب اللہ کو پکارا جائے تو کسے آنا چاہیے؟ بھائی محفلیں ہوتی ہیں، نظامت ہوتی ہے، شاعروں کو آواز دی جاتی ہے، مائک پر شاعر آتا ہے، ذاکر کو آواز دی جاتی ہے، مائک پر ذاکر آتا ہے، قاری کو آواز دی جاتی ہے، مائک پر قاری آتا ہے. کیوں؟ کسات جسے بلایا جائے اسی کو تو آنا چاہیے. تو مدد میں مدد اللہ سے مانگنا چاہیے، پکارنا چاہیے اللہ کو. لیکن جب اللہ کو پکارا جائے تو آنا کسے چاہیے؟ اللہ کو. جب ہم جیسا جاہل یہ جانتا ہے کہ مشکل میں مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، تو نبی جو سب سے بڑے پرچم بردار توحید تھے، ان پر بھی تو جب مشکل آئی ہوگی تو انہوں نے اللہ ہی کو پکارا ہوگا. بھائی ہاں یا نہ؟ بھائی نبی نے بھی اللہ ہی کو پکارا ہوگا نا، کہ بے شک نبی نے ہر مشکل میں اللہ کو پکارا. شب ہجرت آئی، اللہ کو پکارا. بدر میں نبی نے اللہ کو پکارا، احد میں اللہ کو پکارا، خندق میں اللہ کو پکارا، خیبر میں اللہ کو پکارا. بھائی نبی نے ہر مشکل میں پکارا اللہ کو. لیکن تاریخ کا آئینہ دیکھ کے بتائیے، شب ہجرت پکارا اللہ کو، بستر پر سویا کون؟ میرے ساتھ آئیے گا. شب ہجرت پکارا خدا کو، بستر پر سویا کون؟ بدر میں پکارا اللہ کو، نظر آیا کون؟ احد میں پکارا اللہ کو، امداد کو پہنچا کون؟ خندق میں پکارا اللہ کو، کل ایمان بنا کون؟ خیبر میں پکارا اللہ کو، مرد میدان نکلا کون؟
بھائی گھبرائیے گا نہیں. نبی ہر جگہ اللہ ہی کو تو پکارتے تھے. شب ہجرت اللہ سے مدد مانگی، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں اللہ سے مدد مانگی. لیکن تاریخ ہسٹوریکل فیکٹ کیا ہے؟ بستر پر کون تھا؟ مولا علی. بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی. یہ کیا معاملہ ہے؟ پکار رہے ہیں اسے، وہ نظر آ رہے ہیں علی. کہیں 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 نصیری کسی پیڑ پہ چھپ کے دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ سمجھا بھائی؟ گھبرائیے گا نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. بھائی نبی مدد مانگ رہے ہیں یا کا نستعین اللہ سے، مگر شب ہجرت علی، بدر میں علی، احد میں علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، بزم میں علی، رزم میں علی، خلوت میں علی، جلوت میں علی. یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ بھئی معاملہ یہ ہے، پوری گفتگو کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ مدد ہر جگہ اللہ ہی نے کی. بھائی توجہ ہے، مدد ہر جگہ اللہ نے کی. شب ہجرت بھی اللہ نے مدد کی، احد میں بھی اللہ نے مدد کی، خندق و خیبر میں بھی اللہ نے مدد کی. مگر اللہ نے جب جب مدد کی تو ڈائریکٹ مدد نہیں کی، وایا علی مدد کی. بھائی چاہے جیسے سنیے گا، وایا علی مدد کی، علی کے ذریعے مدد کی، علی کے وسیلے سے مدد کی. بھائی ہم بھی مدد مانگنے کے لیے علی کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ نے بھی مدد کرنے کے لیے. بھائی یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، مدد کرنے کے لیے علی کو وسیلہ بنایا. ارے ہم تو مجبور ہو کے علی کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ نے تو مختار ہو کے علی کو. پہنچ رہی ہے. ہم تو مختار ہو کے مولا علی کو پکارتے ہیں، مجبور ہو کے. اللہ نے تو مختار ہو کے علی کو وسیلہ بنایا. ہم فقیر ہیں، ہم نے اس کو مولا علی کو وسیلہ بنایا. اللہ تو قادر و قدیر ہے. ہم سے بھی کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ کون؟ نبی نے فرمایا یا علی انت وسیلۃ الی اللہ. غور سنیے گا آپ، اے علی آپ اللہ کی طرف الی اللہ وسیلہ ہیں. اب یہ جملہ مدراس کی ٹریفک اور بھیڑ بھاڑ اور رش میں پریشان ہونے والوں نے سمجھا تو کون سمجھے گا؟ اس کا مطلب مولا علی وہ وسیلہ ہیں جو ون وے نہیں ہیں. بلا صلوات بھیجے محمد والے احمد. میں کیا سب سے خاص بات کر رہا ہوں، مولا علی وسیلہ ہے مگر ون وے نہیں ہے. یہ وہ وسیلہ ہے کہ ہم مدد مانگنے کے لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ مدد کرنے کے لیے. بھائی توجہ سنیے گا، وسیلہ بناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے دوہرا وسیلہ. یہ ہمارے لیے بھی وسیلہ، یہ اللہ کے لیے بھی وسیلہ. جس کے ذریعے ہم اللہ سے مدد مانگے وہ بھی علی، جس کے ذریعے اللہ مدد کرے وہ بھی علی، جس کے ذریعے ہماری دعا یہاں سے وہاں جائے وہ بھی علی، جس کے ذریعے اس کی مدد وہاں سے یہاں آئے وہ بھی علی، وہ بھی علی. یہ دوہرا وسیلہ ہے. اب یہ ذرا سی مشکل منزل ہے، لیکن مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہو جائے گی. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ جب ہم نے ان کو وسیلہ بنایا تو یہ مولا علی کے الی اللہ ہونے کی دلیل ہے. بھائی پوری توجہ فرمائیے گا. یا علی انت وسیلۃ، حدیث یاد رکھیے گا. دیکھیے حدیثوں کو یاد رکھیے، اس لیے کہ اسلام ہماری سوچوں کا نام نہیں ہے، اماموں کی حدیثوں کا نام ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد.
دیکھیں سب سے زیادہ جو گمراہی پھیلتی ہے وہ اسی سے پھیلتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کیا کہہ دیا۔ ارے شیعت اس کا نام نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، شیعت اس کا نام نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، شیعت اس کا نام ہے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی سوچ اور ہے اور سچ اور ہے، سوچ اور ہے اور سچ اور ہے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ ہماری سوچ ہے اور وہ جو کہتے ہیں وہی سچ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، یا علی انت وسیلتو الی اللہ، یہ نبی کی معتبر حدیث ہے کہ یا علی انت وسیلتو الی اللہ۔ اب دیکھیں دو لفظ آئے نا، الی اللہ، الی اللہ، یہ دو عربی کے لفظ ہیں مگر اجنبی لفظ نہیں ہیں، یہ عربی کے لفظ ہیں مگر اجنبی نہیں ہیں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً، صدقہ دیتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، زیارت پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، زیارت وارثہ پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ۔ الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف، جو ہمارے یہاں الی اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف۔ تو جب ہم نے مولا علی کو پکارا تو یہ علی کے الی اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ چاہے جیسے سنیے گا، مجھے پہنچانا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جب ہم نے کہا یا علی مدد تو یہ مولا علی کے الی اللہ ہونے کی دلیل ہے، یہ مولا علی کے الی اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب ہم ان کے وسیلے سے مدد مانگے تو یہ ان کے الی اللہ ہونے کی دلیل، مگر جب اللہ ان کے وسیلے سے مدد کرے تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ بھائی یہی تو پڑھنے کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ ہم نے ان کے وسیلے سے مدد مانگی، یہ مولا علی کے الی اللہ ہونے کی دلیل، مگر اللہ جب مدد کرتا ہے تو ان کے ذریعے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ تو بھائی سنیے کس بات کی دلیل ہے؟ جب ہم ان کے وسیلے سے مدد مانگیں تو یہ علی کے الی اللہ ہونے کی دلیل، مگر جب اللہ ان کے ذریعے مدد کرے تو یہ علی کے من اللہ ہونے کی۔ بھائی سنیے، یہ علی کے من اللہ ہونے کی دلیل، الی اللہ بھی علی ہے، من اللہ بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ الی اللہ بھی علی ہے اور من اللہ بھی علی ہے، یہاں سے وہاں جو دعا پہنچائے وہ بھی علی، وہاں سے اس کی عطا جو یہاں لے کے آئے وہ بھی علی۔ اب بات مکمل کر رہا ہوں، یہ دوہرا وسیلہ ہے۔ تو جب اللہ بھی ان کو وسیلہ بناتا ہے اور ہم بھی ان کو وسیلہ بناتے ہیں، تو میں نے عرض کیا یہ ون وے نہیں ہے۔ ون وے کا مطلب جا سکتا ہے، آ نہیں سکتا۔ جیسے موت کا جو دروازہ ہے اس میں انٹری ہے، ایگزٹ نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ دوہرا وسیلہ ہے، اللہ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ الی اللہ بھی علی، من اللہ بھی۔ ارے ہونٹ لعنت بھیجیں گے اگر بلند کا نام چپکے سے لیا گیا، کیا سنایا؟ آدری سلامت رکھے۔
علی ولی اللہ. صدق اللہ. یہی تشیع ہے، یہی شیعت ہے، یہی محبت ہے، یہی مودت ہے. تو یہ وسیلہ کس کے لیے ہے؟ دوہرا. اللہ نے ان کو مدد کرنے کا وسیلہ بنایا اور ہم نے ان کو مدد مانگنے کا وسیلہ بنایا. تو جب یہ دوہرا وسیلہ ہیں تو ان کی ذات کے آئینے میں صفتیں بھی تو دونوں ہونا چاہیے. ارے بھائی کیا ہے؟ جب یہ دوہرا وسیلہ ہے تو ان کی ذات کے آئینے میں جلوہ وحدت بھی نظر آئے، تقاضائے بشریت بھی نظر آئے. یہ الی اللہ ہے، اس کی دلیل بھی ملے. یہ من اللہ ہے، اس کی دلیل بھی ملے. اب پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. تو دونوں دلیلیں ملی. یہ الی اللہ ہے، اس کی دلیل بھی ہے. یہ من اللہ ہے، اس کی دلیل بھی ہے. ارے جب میرے مولا نے جو کی روٹی گھٹنے سے توڑی تو یہ الی اللہ ہونے کی دلیل. جب درے خیبر انگلیوں پر اٹھایا، سنیے گا، جب درے خیبر انگلیوں پر اٹھایا تو یہ علی کے من اللہ ہونے کی دلیل. جب کوفے کے یتیموں میں روٹیاں بانٹیں تو یہ علی کے الی اللہ ہونے کی دلیل. بھائی جب کوفے کے یتیموں میں روٹیاں بانٹے تو یہ علی کے الی اللہ ہونے کی دلیل. جب میدان محشر جنت و جہنم بانٹے تو یہ من اللہ ہونے کی دلیل. جب کوفے کے ممبر سے علی کا خطبہ سنائی دے، بھئی یہ جملہ رائے گا نہ جائے، جب کوفے کے ممبر سے علی کا خطبہ سنائی دے تو یہ علی کے الی اللہ ہونے کی دلیل. لیکن جب پردہ معراج میں لہجہ سنا سنیے وہ جملہ ابھی میں نے دیا ہی نہیں. جب کوفے کے ممبر سے خطبہ سنائی دے تو یہ الی اللہ ہونے کی دلیل. جب شب معراج مولا علی کا لہجہ سنائی دے تو یہ من اللہ ہونے کی دلیل. ارے جب نجف میں اپنی قبر کے بچھونے پہ لیٹ جائیں، جب مولا علی نجف میں اپنی قبر میں سوتے نظر آئیں تو یہ الی اللہ ہونے کی دلیل. جب ہماری قبروں میں مدد کرنے آئے من اللہ بھی علی ہے، اللہ بھی علی. اس میں نہ کوئی شرک ہے نہ خلاف توحید ہے. یہ وسیلہ ہے، وسیلہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ. من اللہ بھی یہی ہیں، الی اللہ بھی یہی ہیں. اور اس معاملے میں تو زیادہ ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے. دیکھیے امام حسین کے ذکر کے صدقے میں، ان کے عزاداروں کی نالین کی خاک کے صدقے میں، نہ جانے کہاں کہاں بیرون ملک بھی، ابراڈ بھی مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن ایک بڑی خاص بات میں نے دیکھی. ہر جگہ کے امیر بھی دیکھے اور ہر جگہ کے فقیر بھی دیکھے، اور فقیروں پہ خاص غور کیا کہ جہاں کبھی فقیر ہو، کم سے کم ہندوستان میں جب دیکھا وہ مانگتا ہوا نظر آیا تو نبی کے نام پہ دے دو، مولا علی کے نام پر دے دو، بی بی سیدہ کے نام پر عطا کر دو، امام حسن کے نام پر دے دو، امام حسین کے نام پر دے دو. فقیر بھی انہی کے وسیلے سے مانگتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے نام پر دے دو، اس کے نام پر دے دو. بھائی جب مانگا نبی کے نام پہ، مولا علی کے نام پر، شہزادی کے نام پر، شہزادوں کے نام پر. ایک دن میں نے ایک فقیر کو بلا کے پوچھا کہ ارے بھائی کسی اور کے نام پر بھی تو مانگو. اس نے کہا تمہاری سمجھ میں اتنا نہیں آتا، ارے ہم فقیر ہیں مگر ہم جانتے کہ بھیک فقیروں کے نام پر نہیں ملتی ہے، جناب امیر کے نام.
مگر عزیزو یہ سمجھ میں کب آئے گا؟ دیکھیے سب سے بڑی پرابلم مسائل فضائل اہل بیت نہیں ہیں، فضائل جناب امیر نہیں ہیں، شیعت پرابلم نہیں ہے، عقیدہ پرابلم نہیں ہے، یہ جو دماغ کے ناریل میں اتنا سا دماغ نام کا بیج رکھا ہے، اس کا مسئلہ ہے. سمجھے آپ کہ صاحب سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. یہ کہ صاحب فضائل مولا علی سمجھ میں نہیں آتے، ولایت سمجھ میں نہیں آتی، عزاداری سمجھ میں نہیں آتی. ارے یہ عجیب و غریب بات ہے. ہر معاملے میں سمجھدار ہیں، ہر معاملے میں زیرک ہیں، نقلی نوٹ پہچان لیتے ہیں، پیتل ہے یا سونا جان لیتے ہیں، کھرا ہے یا کھوٹا پہچان لیتے ہیں. آم بہت اچھا ہوتا ہے مدراس کا، میں نے کھایا آج. آم کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ایک مولوی صاحب ٹھیلے پہ کھڑے ہوئے اور آم الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیب نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں آم ہے، مگر دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہا دیکھ رہے ہیں کہیں داغی تو نہیں ہے. تو آپ آم کے لیے دیکھتے ہیں کہیں داغی تو نہیں ہے. ہم مسئلہ امامت میں دیکھ چکے کہیں کوئی باغی تو نہیں ہے. وہی عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، ذہنیت الجھی تو بس آل نبی کے واسطے. پہلے تو نور علی سے مول لے لی دشمنی، اب لحد میں رو رہے ہیں روشنی کے کہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. اب دیکھیے مجھے نہیں معلوم میں نے کہاں پڑھائی ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہتا. اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے. ایک بات لکھنؤ میں نے پڑھی اور تھوڑی دیر میں چنئی میں سن لی گئی، تو اگر سنی ہو تو معاف کیجیے گا اور نہ سنی ہو تو داد دے دیجیے گا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا، یہ مسئلہ کیا ہے. تو ہم نے دلیل دی، سمجھ میں نہیں آئی. ہو سکتا ہے ہماری دلیل کمزور ہو. آپ نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے آپ کے ثبوت میں دم نہ ہو. لیکن مولا حسین کی دلیلوں زیادہ کسی کی دلیلوں میں دم ہے کا سوال ہی نہیں. مولا نے 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک اتنا سمجھایا کہ ان کے خطبوں کی کتاب ہے. جیسے مولا علی کے خطبات کی کتاب ہے نہج البلاغہ، ویسے مولا حسین کے خطبوں تقریروں کی کتاب ہے بلاغت الحسین. اتنا سمجھایا. سننے والے لاکھوں تھے، سمجھا کتنوں نے؟ صرف 4. ایک جناب حر، ان کے بھائی، ان کے بیٹے اور ان کے غلام. لاکھوں نے امام حسین کی تقریریں سنی، لیکن 4 سمجھے، وہ 4 سدھرے. خود مولا حسین نے فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے میری کسی بات کا تم پہ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے شکم میں حرام ہے. آج سمجھیے امام کی بات بھی نہیں سمجھ میں آئے گی اگر حرام ہوگا. اب جو یہ ہے کہ صاحب ولایت سمجھ میں نہیں آتی، عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، ماتم سمجھ میں نہیں آتا، مجلس سمجھ میں نہیں آتی، آنسو سمجھ میں نہیں آتے، فرش اعضا سمجھ میں نہیں آتے، تو بھائی یہ ہارڈ ویئر کی پرابلم نہیں ہے، سافٹ ویئر کی. صلوات بھیجے محمد محمد. یہ ایکسٹرنل معاملہ ہے، ایکسٹرنل معاملہ نہیں، انٹرنل معاملہ. یہ جملہ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے بچے جوان یاد رکھیں کہ 1.5 لاکھ بلکہ 2 لاکھ کی تو بائک آتی ہیں، اب تو 2.5 لاکھ کی موٹر سائیکل آ رہی ہے. 2.5 لاکھ کی موٹر سائیکل خرید لو، لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن کو خراب ہونا ہے. اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہے تو انجن کو خراب ہونا ہے. تو اگر غذا میں حرام ہے تو عقیدے کو خراب. ورنہ اذان گرامی اس سے زیادہ سمجھ میں آنے والی باتیں کون سی ہیں؟ اہل بیت اطہار سے زیادہ
समझ में आने वाली बातें कौन सी है? ये वसीला है और फिर इनका पूरा खानदान वसीला है। इनके घर में जिधर देखिए बाबुल हवाई नजर आएंगे, कोई बाबुल मुराद नजर आएगा, किसी के वसीले से पहाड़ अपनी जगह से हट जाते हैं, किसी के वसीले से पत्थर अपनी जगह छोड़ देते हैं। आज जिन शहजादों की शब शहादत है वो भी अल्लाह की जानिब से मुअय्यन करदा वसीले हैं। यतीमान मुस्लिम, पिसरान मुस्लिम, तिफलान मुस्लिम, ये बात मुस्तनद है कि अगर कोई बे औलाद है, अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है, लाख दवाएं कर ली, डॉक्टर दिखा दिए, इलाज कर लिया, तो औलाद के लिए बेहतरीन वसीला यतीमान मुस्लिम है कि आप या तो ज़ियारतों को जाएं, मुसैयब जहाँ पर आज भी शहजादों की खबरें हैं, वहाँ पर जाएं, उन शहजादों से कहें कि आपको चचा अब्बास का वास्ता, आपको आपके बाबा मुस्लिम की बेकसी का वास्ता, आपको आपके बाबा जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की गुर्बत और तन्हाई का वास्ता। न जाने कितने साहिबान औलाद को वहाँ से औलाद मिलती है। ये वसीला है, इनके ज़रिए अल्लाह बांटता है। ये वो हाथ है जिनके ज़रिए अल्लाह तकसीम करता है। ये वो हाथ हैं, ख़ानदान अहले बैत वो हाथ है अल्लाह का जिसके ज़रिए अल्लाह तकसीम करता है। वो आँखें हैं जिसके ज़रिए अल्लाह निगरानी करता है। बस अज़ान गिरामी, आप रोने पर आमादा हो गए। और ये बात सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। देखिए, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। एक बारगाह है मध्य प्रदेश में, MP में, बहुत से लोग हो सकता है जा चुके हों, जिसे हुसैन टेकरी कहते हैं, जावरा रतलाम में। और वहाँ का एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको। वो वाक़या ये है कि एक बोहरी, यानी वो लोग जो 6 इमामों को मानते हैं, छठे इमाम तक मानते, एक बोहरी मज़हब का आदमी था। वो हर 2 महीने में, हर महीने में बॉम्बे से हुसैन टेकरी जाता था, या कोई और शहर था, शहर हो सकता है कोई और हो, लेकिन वो हुसैन टेकरी जाता था। तो उसका एक गैर मुस्लिम दोस्त था, एक गैर मुस्लिम दोस्त था। तो उसने उससे पूछा कि भाई हुसैन टेकरी आखिर क्या कोई बिजनेस सेंटर है, कोई तिजारत का मरकज़ है जहाँ तुम हर महीने 2 महीने में जाते हो? तो उसने कहा कि ये हमारी मुसीबतों के हल का मरकज़ है, कि जब हमें कोई मुश्किलात आती हैं तो हम हुसैन टेकरी जाते हैं, और वहाँ हमारे आका मौला हुसैन से एक रोज़ा मंसूब है, हम वहाँ मौला हुसैन से दुआ मांगते हैं और वह हमारी मुश्किल दूर कर देते हैं। तो उसने कहा, ये बताओ क्या तुम्हारे मौला हुसैन सिर्फ तुम ही लोगों की बात सुनते हैं? अगर मैं कुछ मांगूं तो क्या मुझे भी कुछ अता करेंगे? तो जवाब सुनिए। उसने कहा, क्यों नहीं, अरे मौला हुसैन की तो मिसाल सूरज जैसी है। सूरज मजहब देख के रोशनी नहीं बांटता है। मौला हुसैन की मिसाल तो दरिया जैसी है, दरिया मजहब पूछ के पानी नहीं पिलाता है। तुम्हें क्या मांगना है? तो उसने कहा कि मैं बे औलाद हूँ, मेरे जितने भाई हैं सब साहिब औलाद हैं, सबके बेटे हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, लेकिन मेरे कोई औलाद नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे माथे से लावलदी का धब्बा मिट जाए, लिहाजा मैं बहुत इलाज कर चुका, बहुत जगहों पे जाके मांग चुका। तो उसने कहा कि तुम वहाँ जाओ, मौला हुसैन के यहाँ जाओ, और जाके कहना कि हुसैन इब्ने अली, आपको रबाब के अली असगर का वास्ता। सुनिएगा इंशाअल्लाह, अजीब व गरीब मंजिल है। उसके बाद आप रोते हुए उठेंगे, कल भी मजलिस अर्ज करना है, रबाब के अली असगर का वास्ता। तो उसने पूछा, ये बीबी रबाब कौन, वो अली असगर कौन? तो इसने वाक़या करबला सुनाया कि अली असगर वो 6 माह का शहीद, कि मौला हुसैन अपने हाथों पर लिए हुए कह रहे, है कोई जो मेरे बच्चे को पानी पिलाए? और निशाना ताक के अली असगर के गले में मारा गया। और मौला हुसैन ने कहा, मेरे शियों काश तुम होते तो देखते, मुझे कैसे रुला रुला के मारा गया। ये गया इमाम हुसैन के रोज़े की शबी में, ये गैर मुस्लिम, और इसने जनाब अली असगर का वास्ता दिया और रोता हुआ बाहर आया। और फिर अपने बोहरी दोस्त से कहा कि भाई अजीब जगह थी, यहाँ मुझे यकीन हो गया है कि ये हुसैन बाबा मुझे साहिब औलाद ज़रूर बनाएंगे, और मैंने एक मन्नत मानी है। का मन्नत क्या मानी है? का मैंने मन्नत ये मानी है कि अगर एक बेटा हो गया तो मैं इमाम हुसैन के अली असगर के नाम पर अपने उस बेटे को इमाम हुसैन के अली असगर के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। ये सुनना था कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, ये कैसी मन्नत है? कभी मन्नत तो मन्नत है। लीजिए, दिन गुजरे, रबाब की गोद का सदका मिला, इसे खूबसूरत सा बच्चा मिला,
جیسے ہی بچہ دیکھا اسے اپنی منت یاد آئی. اس نے آسمان کو دیکھا کہ اے حسین بابا مجھے منت یاد ہے, انشاءاللہ عاشور آنے دیجئے, میں اپنی منت پوری کروں گا. اور لیجئے جب روز عاشورہ آیا, گھروں سے علم نکلے, تعزیے نکلے, ہائے حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی, جہاں تعزیے دفن ہوتے وہاں تعزیے دفن ہوئے. اس نے اپنے بچے کو اپنی بیوی سے کہا کہ پاک کر دو, صاف کپڑے پہنا دو. پوچھا میرے بچے کو کہاں لے جاؤ گے؟ کہا جن کے صدقے میں ملا ان کی زیارت کرانے کے لیے لے جاؤں گا. اور یہ کہے کہ بچے کو پاک و صاف کپڑے پہنا کے یہ جلوس کے پیچھے پیچھے چلا. تعزیے دفن ہو گئے, فاقہ شکنی ہو گئی, شام غریمہ کے لیے لوگ امام باڑوں عزا خانوں میں چلے گئے, یہ اسی بارگاہ میں بیٹھا رہا. جب آدھی رات ہو گئی تو اس نے مٹی ہٹائی, ایک چھوٹی سی قبر بنائی, وہ آسمان کی طرف دیکھا کہ اصغر کے بابا گواہ رہنا میں منت پوری کر رہا ہوں, اے علی اصغر کے بابا میں اپنی منت پوری کر رہا ہوں. وہ اپنے زندہ بچے کو قبر میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈالی اور روتا ہوا اٹھا, گھر کی طرف چلا. جب گھر کے قریب پہنچا وہ اس کے دماغ میں آیا کہ جب ماں پوچھے گی بچہ کہاں گیا, جب ماں پوچھے گی میرے بچے کو کیا کیا تو میں کیا جواب دوں گا. بس سنیے گا عزیزو, اس نے دروازے کی درار میں جھانک کے دیکھا کہ دیکھوں بچے کی ماں کیا کر رہی ہے. اب جو دیکھا تو یا حسین کہہ کے روتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا. اس نے کہ جس بچے کو دفن کر کے آیا تھا ماں اسی کو گود میں لیے ہوئے, اس کے کپڑے سے مٹی ہٹا رہی تھی, اس کے بالوں سے خاک ہٹا رہی تھی. یہ اندر پہنچا کہ یہ بچہ تیرے پاس کیسے آیا؟ کہا تو بتا میرے بچے کو کہاں چھوڑ آیا تھا؟ کہا تم بتاؤ یہ بچہ ملا کیسے؟ تو بچے کی ماں نے کہا کہ تم بچے کو لے گئے, دیر ہونے لگی, میں نے سوچا میرا بچہ پیاسا ہوگا, میرا بچہ بھوکا ہوگا, پھر مجھے یاد آیا کہ جن کے صدقے میں ملا ہے وہ تو 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے گئے. تو وہ کہتی ہے کہ میں بیٹھ کے صبر کر رہی تھی, لیکن پھر مانتا نے جوش مارا, میں نے آسمان کو دیکھا اور میں نے کہا حسین بابا میرا بچہ واپس آ جائے. کہا جیسے ہی میں نے دعا کی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب جو دیکھا کوئی بزرگ گود میں بچہ لیے ہیں, جملہ سنیے گا, اور بچہ مجھے دے کے کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. اے قتیل کربلا, اے ذبیح ماریا, اے میرے آقا حسین, ایک ماں کا رونا نہ دیکھا گیا. ہائے کربلا. ماشاء اللہ آواز بلند ہے, اور بلند ہونا چاہیے اس لیے کہ بڑی قیامت کی شب ہے. جناب یتیمان مسلم کی شب شہادت ہے. جناب مسلم ابن عقیل کے 4 بیٹے تھے, 2 کربلا میں ماں کے ساتھ امام حسین کی نصرت کو آئے اور 2 جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے. ہائے جناب مسلم ابن عقیل کی بے کسی کہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے. ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. جب کوفے کے حالات بدلنے لگے, ابن زیاد کا اعلان ہو چکا, تو جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے بیٹے محمد ابن مسلم اور جناب ابراہیم ابن مسلم کو ایک قاضی کے حوالے کیا اور کہا مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری شہادت ضرور ہوگی, لیکن میری شہادت کے بعد میرے یتیموں کا خیال رکھنا. میں کہوں گا مسلم, ارے آپ نے اپنے یتیموں کو کسی کے حوالے کر دیا. ہائے کربلا میں حسین کی یتیمہ بعد شہادت تماچے مارے جا رہے ہیں, کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں. دیکھیں کافی دیر ہو گئی ہے مجلس میں, اور رونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے انسانی جسم کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ لگاتار رویا جا سکے, لیکن میں 5-6 منٹ پڑھوں گا, اس یقین سے پڑھوں گا کہ رونے کے بعد آپ کو باہر پانی مل جائے گا, آپ کو تبرک مل جائے گا. لیکن ہائے حسین کی یتیمہ جسے رونے کے بعد پانی نہیں دیا گیا, کوئی تماچے مار رہا تھا, کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا تھا. جناب مسلم ابن عقیل آپ 9 ذی الحجہ کو سن چکے ہوں گے کس بے دردی کے ساتھ, کس ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے. ہاں جناب مسلم ابن عقیل کو مولا عباس کی بہن منسوب تھی نا. شجاعت میں بھی جناب مسلم ابن عقیل مولا عباس کی مثال تھے, لہذا شہادت میں بھی ایک ہی جیسا منظر نظر آیا.
وہ منظر یہ تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے گئے اور دارالعمارہ سے گرایا گیا. ارے دو شہید ایسے ہیں جب زمین پر گرے تو ہاتھوں کا سہارا بھی نہ لے پائے. ایک کوفے میں مسلم ابن عقیل, ایک کربلا میں بولا بولا. اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کے بچوں کے لیے تلاش شروع ہوئی. گرفتار کیے گئے, قید خانے میں تھے. قید خانے میں ساری رات نمازیں پڑھنا, دعائیں کرنا, تسبیح پڑھنا. داروغائے زندان نے جب ننھے ننھے بچوں کو جنہیں گرم پانی اور سوکھی ہوئی روٹی دی جاتی تھی اتنی عبادت کرتے دیکھا تو وہ متوجہ ہوا. اس نے کہا بچوں, آج تک تمہارے ایسے بچے نہیں دیکھے. اتنے عبادت گزار, اتنے بلند و بالا, اتنے نورانی چہرے والے بچے نہیں دیکھے. تم ذرا اپنا تعارف کراؤ. تو بچوں نے تعارف کرایا کہ ہمیں محمد کہتے ہیں, ہمیں ابراہیم کہتے ہیں. یہ سننا تھا کہ مسلم کے یتیم ہیں. اس نے کہا حضور, بچوں کے ہاتھ جوڑے, کہا میں اپنے پیٹ سے مجبور ہوں, میں آپ کو وطن تو نہیں پہنچا سکتا, لیکن رات میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا, آپ چلے جائیے گا. ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے, آپ مدینے اسی قافلے کے ساتھ چلے جائیے گا. لیجیے رات آئی اور مسلم کے یتیموں کے لیے داروغائے زندان نے دروازہ کھول دیا. اے مسلم کے یتیموں, ارے بڑا ظلم ہوا لیکن کچھ دیر کے لیے صحیح دروازہ زندہ تو کھولا گیا. ہائے وہ بچی جو دروازہ زندہ پر کھڑی ہو کے کہتی تھی, ارے پھوپھی اماں, پرندے اپنے گھر جاتے ہیں, سکینہ اپنے گھر جاتے. سارے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں. میں ایک منزل تک لانا ہے. رات اتنی اندھیری تھی کہ بچے جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آ گئے. اندھیری رات میں قافلہ ملا نہیں. اور پھر ایک کنویں کے قریب میں ایک پیڑ تھا جس کے اوپر جا کے دونوں شہزادے بیٹھ گئے. صبح حارث ملعون جو قاتل تھا ان بچوں کا, اس کی بیوی کی کنیز پانی بھرنے آئی. اب جو اس نے برتن پانی میں کنویں میں ڈالا تو اس نے دیکھا کنویں کے اندر دو چاند جیسے چہرے چمک رہے ہیں. سر اٹھا کے دیکھا دو شہزادے پیڑ پر بیٹھے ہیں. بچوں سے پوچھا, بچوں تم کیوں اس پیڑ کے اوپر بیٹھے ہو؟ آواز دی, ابن زیاد ہماری تلاش میں ہے, ہم مسلم کے یتیم ہیں. یہ سننا تھا کہ اس کنیز نے کہا کہ تم یتیمان مسلم ہو. ارے ہمارے شہزادوں کے خاندان کے ہو, پیڑ سے نیچے آؤ, ہماری مالکہ بڑی عاشق اہل بیت ہے. جب اسے پتا چلے گا کہ تم مسلم کا یتیم ہو تمہاری بڑی خاطر کرے گی. بچوں کو لے کے گھر میں آئی, اپنی مالکہ سے کہا کہ مالکہ تو نے مجھے بہت تحفے دیے لیکن آج جو تحفہ میں تجھے دینے جا رہی ہوں ایسا تحفہ کبھی نہیں دیا گیا ہوگا. کہ کیا تحفہ ہے؟ یہ کہنے کے بعد کنیز آگے بڑھی, اپنی چادر کے دامن کو بچوں کے سر سے ہٹایا, کہ یہ تحفہ ہے. اب جو دیکھا مسلم کے یتیم کھڑے تھے, تعارف کرایا, مالکہ قدموں میں گر گئی, پیروں کو چوما, سر کے غبار کو ہٹایا, کمرے میں بٹھایا, کھانا کھلایا, نرم بستروں پہ لٹایا اور کہا دیکھو بچوں, میرا شوہر بہت ظالم ہے, وہ تمہاری تلاش میں گھوم رہا ہے. دیکھو حجرے میں رہنا مگر کوئی آواز نہ آنے پائے, کوئی صدا نہ آنے پائے. لیجئے بچے بڑے دن کے بعد نرم دے بستر پہ لیٹے, کھانا کھا کے لیٹے, پانی پی کے لیٹے. بچوں کی آنکھ لگی کہ بڑے بھائی نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا, رسول خدا کو خواب میں دیکھا. وہ آواز دے رہے مسلم کے یتیموں, ہم تمہارے بابا کے پاس لینے کے لیے آئے ہیں. بڑا بھائی روتا ہوا اٹھا, چھوٹا بھی روتا ہوا اٹھا. دونوں نے ایک خواب دیکھا, باہیں گلے میں ڈالی. بچوں کے رونے کی آواز حارث کے کان میں پہنچی, تیزی سے دوڑتا ہوا پہنچا, دروازے کو کھولا, اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جنہیں میں تلاش رہا ہوں. بازیوں میری زبان جل جائے, ایسا سلوک کبھی بچوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا. حارث آگے بڑھا اور رسیوں سے کلائیاں جکڑی اور بھی اپنے ہاتھوں سے زلفوں کو پکڑ کے کھینچتا ہوا نہر کی طرف لے کے چلا. پیچھے غلام تڑپ رہا ہے, پیچھے زوجہ تڑپ رہی ہے, بیٹا آ رہا ہے, نہر کا کنارہ آ گیا. میں تمام کر رہا ہوں مجلس کو. بچوں نے کہا ہمیں آخری بار نماز پڑھ لینے دے. 2 رکعت نماز بچوں نے پڑھی. جیسے ہی نماز تمام ہوئی, حارث نے اپنے غلام سے کہا کہ تلوار اٹھا, بچوں کے سر قلم کر. جیسے ہی حبشی غلام آگے بڑھا,
بچوں نے غلام کو دیکھا کہ تو بلال کے قبیلے کا معلوم ہوتا ہے، تو کہا تم بلال کو کیا جانو؟ کہا ہمارے نانا کا مؤذن بلال ہے۔ ایک مرتبہ غلام نے تلوار پھینکی، کہا میں ان بچوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ بیٹے سے کہا تلوار اٹھا، بیٹا آگے بڑھا۔ بچوں نے بیٹے کو دیکھا کہ تیرا سن تو ہمارے بھیا علی اکبر جیسا ہے۔ بھائی بیٹے نے بھی تلوار کو پھینک دیا۔ تلوار چلانے سے معذرت ظاہر کی۔ حارث ملعون خود تلوار لے کے آگے بڑھا، جیسے ہی تلوار لے کے قریب آیا، بچوں نے حارث کی بیوی سے سنیے مجلس تمام ہوئی، کہا اے مومنہ ہم تیری شفاعت کے محشر میں ضامن ہیں، ایک وصیت کر رہے ہیں، تو بھی ماں ہے، تیرے سینے میں ہی ماں کا دل ہے، تو جانتی ہے کہ اگر ماں بچے کا لاشا دیکھ لے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر بچے گم ہو جائے، اللہ اکبر، جملہ چاہے جائے سنیے گا، تو پوری زندگی ماں گھر کی ڈیوڑی پر بیٹھی رہتی ہے کہ میرے بچے آئیں گے، میرے بچے آئیں گے۔ اے زوجہ حارث، ہماری ماں کو بھی ہماری خبر نہیں ہے۔ ہماری شہادت کے بعد کسی کپڑے کو ہمارے خون میں تر کرنا، اور جب مدینے جانا تو محلے بنی ہاشم میں جا کے ہماری ماں کو وہ خون بھرا کرتا دے دینا، وہ خون بھرا کپڑا دے دینا۔ زوجہ حارث نے کہا بی بی ہم نے آپ کی اماں کو دیکھا نہیں، پہچانوں گی کیسے؟ کہ تم بنی ہاشم کے محلے میں جانا، ہماری ماں آواز دے کے تمہیں بلا لے گی۔ لیجئے بچوں کے سر قلم ہوئے، باقی کل پڑھنا ہے، لاشیں دریا میں پھینکے گئے۔ زوجہ حارث نے رومال نکالا، بچوں کے خون سے رومال کو تر کیا۔ ادھر کربلا میں سیدہ کا گھر اجڑا، عباس کے بازو کٹے، مولا کے گلے پر خنجر چلا، علی افضل کے گلے پر تیر لگا، اجڑا ہوا قافلہ زندانوں سے ہوتا ہوا مدینے میں پہنچا۔ ایک دن زوجہ حارث مدینے پہنچ گئی، محلے بنی ہاشم میں پہنچ گئی، رومال نکالا، خون میں ڈوبا رومال اپنے ہاتھوں پر لے کے جا رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا، کسی نے آواز دی میرے بچے آ گئے، ارے میرا محمد آ گیا، میرا ابراہیم آ گیا۔ اب جو دیکھا تو بچے نظر نہیں آئے، خون میں ڈوبا ہوا رومال۔ آواز دی بی بی بچوں کا انتظار نہ کرو، لاشیں دریا میں پھینک دی گئی، سر میں ألا لقب الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب